میں اپنے 2 کالج دوستوں کے ساتھ ایک ویکینڈ کیمپنگ ٹرپ پر گیا تھا۔ یہ کہانی پاکستان میں ہوئی ہے۔ میرے دوستوں کا نام فیضان اور سمیع ہے۔ فیضان اور مجھے آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کا زیادہ ایکسپیرینس نہیں تھا، تو سمیع ہماری لیڈ لے رہا تھا۔ اس نے ایک چھوٹی سی جگہ دریا کے پاس دکھائی تھی جہاں ہم کیمپنگ کر سکتے تھے۔ یہ جنگل کے بیچ سے گزرتے ہوئے کچھ مائلز دور تھی اور وہاں ایک بڑا سا میدان تھا جو دریا کے کنارے پر تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں اور کوئی نہیں تھا۔ ہم نے میدان کے بیچ میں اپنے کیمپ سیٹ اپ کیے، جنگل اور دریا کے بیچ ایک پرفیکٹ سپاٹ پہ۔ پھر ہم نے اپنا کھانا نکالا اور کیمپ فائر کے پاس بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جنگل کے کونے پر کھڑے ہیں۔ وہ ہنٹر جیسے لگ رہے تھے، گندے کپڑے اور بیک پیکس، لیکن کوئی رائفل نہیں تھی۔ وہ کافی دور تھے، شاید اسی لیے مجھے رائفلز نظر نہیں آئیں۔ میں نے فیضان اور سمیع کو ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا۔ سمیع کچھ پریشان سا لگنے والا چہرہ بنایا اور بولا، یہاں ہنٹنگ اللیگل ہے، اور ویسے بھی اب ہنٹنگ سیزن نہیں ہے۔ وہ کافی سیریس لگ رہا تھا۔ فیضان مذاق میں بولا کہ وہ اننیسیسریلی ٹینشن لے رہا ہے، اور پھر ہم اپنی رینڈم باتیں کرتے رہے۔ کچھ گھنٹوں بعد ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب سو جانا چاہیے۔ سورج کافی دیر پہلے ڈوب چکا تھا اور ہیکنگ نے ہمیں کافی تھکا دیا تھا۔ سب اپنے اپنے ٹینٹس میں چلے گئے، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کھلا آسمان، ایک پتلا میٹریس اور چھوٹی سی ٹینٹ کے اندر رہنا، سب کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ میں لگ بھگ 2 گھنٹے تک صرف لیٹا ہوا کروٹ بدل رہا تھا جب ایک دم سے کچھ آواز نے مجھے ہوشیار کر دیا۔ وہ آواز تھی فٹ سٹیپس کی۔ پہلے تو مجھے لگا فیضان یا سمیع باتھ روم سے واپس آ رہے ہوں گے، لیکن پھر مجھے یاد آیا اگر وہ باہر آئے ہوتے تو ان کے ٹینٹس انزپ ہونے کی آواز مجھے ضرور سنائی دیتی۔ کچھ سیکنڈز بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ فٹ سٹیپ صرف ایک انسان کے نہیں ہیں، 2، 3 یا شاید زیادہ لوگ چل رہے ہیں، ایک لائن میں۔ میں اپنے ٹینٹ کے پتلے کینوس کو گھورنے لگا، سوچ رہا تھا کہ ان کی فلیش لائٹس کی روشنی مجھے دکھائی دے گی، لیکن کوئی لائٹ نہیں تھی۔ جو بھی تھا، انہیں ضرور ہمارے ٹینٹس نظر آئے ہوں گے، کیونکہ ہم کھلے میدان کے بیچ میں تھے۔ کوئی بھی انسان بنا وجہ اس طرح پاس نہیں کر سکتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے پریٹینڈ کیا کہ میں سو رہا ہوں اور ان کے فٹ سٹیپس کو دھیان سے سننے لگا۔ وہ لائن میں چلتے ہوئے ہماری ٹینٹس کے بہت قریب سے گزرے، بس کچھ ہی فیٹ دور۔ جب وہ دور چلے گئے تو میں نے دھیرے سے اپنے ٹینٹ انزپ کی اور باہر دیکھا۔ اسی وقت فیضان نے بھی اپنی ٹینٹ کھولی۔ ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا، دونوں کے چہرے پر ٹینشن تھی۔ پھر ہم نے ان لوگوں کی طرف دیکھا جو اب جنگل کی طرف جا رہے تھے۔ وہ اب بھی ویزیبل تھے، لیکن صرف ہلکا سے۔ میں اپنے ٹینٹ سے نکلا اور سمیع کو جگانے کے لیے اس کے ٹینٹ کھولی۔ ہم نے اسے سب کچھ بتایا۔ سمیع، جو کہ کیمپنگ کافی بار کر چکا تھا، ہمیں دیکھ کر اور زیادہ گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے فوراً سجیسٹ کیا کہ ہمیں ابھی یہاں سے نکلنا چاہیے۔ جب ہم اپنا سامان پیک کر رہے تھے، سمیع نے ایک شکی آواز میں بولا، جلدی کرو۔ ہم نے اس کی طرف دیکھا، پھر اس کی نظر کے پیچھے کیا۔ جنگل کے کونے میں وہ لوگ اب واپس کھڑے تھے، 5 سے 6 لوگ، اور ہمیں گھور رہے تھے۔ میرا ایڈرینالائن پمپ ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی اپنا سامان اٹھایا اور ہم تیزی سے واپس ٹرائل کی طرف بھاگ گئے۔ لائٹس بند رکھ کر ہم صرف اندھیرے میں دیکھتے ہوئے راستے سے گزرتے رہے۔ شکر ہے ہم واپس سیفلی پہنچ گئے، لیکن وہ لوگ جنگل میں کیا کر رہے تھے، یہ بات اب تک ایک راز ہے۔ جو کچھ بھی تھا، مجھے نہیں لگتا تھا کہ ان کا ہمارے ساتھ ٹکرانا صرف ایک اتفاق تھا۔ میں ایک گیس اسٹیشن پہ کام کرتا ہوں اور وہاں مجھے کافی سال ہو گئے ہیں۔ اس رات مجھے لگا تھا کہ ہر رات کی طرح یہ بھی ایک عام رات ہوگی۔ میں رات 8 بجے اپنی شفٹ کے لیے پہنچا اور دن والے ورکرز سے شفٹ لے لی۔ وہ فوراً گھر چلے گئے۔
شروع کے کچھ گھنٹے کافی جلدی گزر گئے کیونکہ کسٹمرز برابر آ رہے تھے، کوئی چھوٹی موٹی چیزیں لینے تو کوئی گیس سے پٹرول بھروانے۔ لیکن رات کے 11 اور 12 کے بیچ سب کچھ سلو ہو گیا اور شفٹ لمبی لگنے لگی۔ میں اپنے آپ کو بیزی رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، شیلونگ اور اسٹاکنگ کر رہا تھا، لیکن 1 گھنٹے بعد کام ختم ہو گیا اور مجھے شفٹ کے دوسرے حصے برداشت کرنا پڑا۔ یہ شفٹ کا وہ حصہ تھا جو اکثر بورنگ اور بے چین ہوتا تھا۔ رات کے 1 بجے ایک گاڑی گیس اسٹیشن کی انٹرنس کے سامنے والی پارکنگ سپیس میں رکی۔ پچھلے کچھ دیر میں 2-3 گاڑیاں صرف پٹرول کے لیے رک رہی تھیں، لیکن کوئی اتنی دیر تک پارک کر کے اندر نہیں آتا تھا۔ میں خود کو ٹھیک کر کے کھڑا ہوا اور اپنا تھکا ہوا چہرہ فریش کرنے کی کوشش کی، کیونکہ مجھے لگا وہ لوگ اندر آئیں گے۔ کچھ منٹ گزرے لیکن کوئی اندر نہیں آیا۔ میں کاؤنٹر کے اوپر جھک کے گلاس ڈور کے پار دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن دور کے ریفلیکشنز کی وجہ سے کچھ کلیئر نہیں دکھ رہا تھا۔ شاید وہ لوگ صرف ڈرائیو سے بریک لے رہے تھے۔ میں نے اس بات کو زیادہ سیریس نہیں لیا اور اپنے فون پر آرٹیکلز پڑھنا شروع کر دیے۔ لگ بھگ 20 منٹ گزر گئے اور میں نے نہ کوئی آواز سنی اور نہ ہی کچھ دیکھا، لیکن جب میں نے اپنے فون سے نظر اٹھائی تو میری سانسیں رک سی گئیں۔ ایک آدمی اندر تھا، اسٹور کے ایک شیلف کے پاس کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی، اس نے فوراً اپنی نظر ہٹا لی۔ وہ آدمی 40s کا لگ رہا تھا، کالی جیکٹ میں تھا اور اس کی داڑھی لمبی تھی۔ مجھے اس کے اندر آنے کی کوئی آواز نہیں سنائی دی، تو وہ اندر آیا کیسے؟ میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس آدمی نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا، جیسے وہ دیکھ رہا ہو کہ میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں یا نہیں۔ 30 سیکنڈ کے اندر وہ فوراً ڈور کی طرف بھاگا اور باہر چلا گیا۔ میں کاؤنٹر سے اٹھا اور فوراً ڈور کی طرف بھاگا، لیکن جب تک میں دیکھتا وہ آدمی گیس اسٹیشن کی پارکنگ میں کھڑی گاڑی کو اگنور کرتے ہوئے روڈ پر چل دیا اور نظر سے اوجھل ہو گیا۔ میں فوراً کیمرہ چیک کرنے لگا کہ سمجھ پاؤں وہ اندر آیا کیسے۔ مجھے فوٹیج مل گئی جس میں وہ دھیرے سے اپنی گاڑی سے نکلتا ہے اور گیس اسٹیشن کے پیچھے حصے میں چلا جاتا ہے۔ گیس اسٹیشن کے پیچھے کیمراز نہیں تھے اور پیچھے کے ڈورز ہمیشہ ان لاکڈ رہتے تھے کیونکہ اسٹیشن 24 گھنٹے کھلا رہتا تھا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ آدمی پیچھے گیا تو 15 منٹ تک وہاں تھا، لیکن سیلز فلور پر آتے ہوئے صرف اسی وقت نظر آیا۔ پولیس کو بلایا گیا اور انہوں نے انویسٹیگیشن شروع کی۔ پتہ چلا کہ جو گاڑی وہ چھوڑ کر گیا تھا وہ مہینے پہلے چوری کی گئی تھی۔ پولیس کو اس آدمی کے بارے میں کچھ نہیں پتہ چلا، نہ ہی اس کے موٹیوز کے بارے میں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ کچھ کرنے کے ارادے لے کر آیا تھا، لیکن کسی وجہ سے اس نے اپنا پلان چھوڑ دیا۔ شاید میری قسمت اچھی تھی جو اس نے اس رات کچھ نہیں کیا۔ یہ بات کافی پرانی ہے، جب میں صرف 13 سال کا تھا۔ موسم گرمیوں کا تھا اور اس دن میں اپنا زیادہ وقت یا تو PS2 پر کھیلتے ہوئے گزارتا تھا یا تو ٹی وی دیکھتے ہوئے۔ کبھی کبھی میں باہر چلا جاتا یا دوستوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتا، لیکن اس دن بارش ہو رہی تھی، اسی لیے میں گھر کے اندر ہی تھا۔ میرے والد رات 10 بجے تک کام کرتے اور میری والدہ نرس تھیں، تو ان کا شیڈیول اکثر انپریڈکٹیبل ہوتا تھا۔ اس دن شام کے قریب 7 بجے میں کچن میں گیا تاکہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں دیکھ سکوں۔ اس وقت فرنٹ ڈور پر نوک ہوا۔ مجھے پہلے تو جواب دینے کا بالکل من نہیں تھا، کیونکہ بچپن میں ہمیشہ ڈر جاتا تھا جب کوئی ڈور پر آتا تھا، وہ بھی رات کو۔ میں نے سوچا چپ چاپ رہوں تاکہ وہ چلا جائے، لیکن جب انہوں نے بار بار نوک کیا تو میں دروازے کے پاس آیا اور پیپ ہول سے دیکھا۔ پیپ ہول سے دیکھ کر مجھے کنفیوژن اور تھوڑا ڈر لگا، کیونکہ ایک پولیس والا دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اور شاید ویٹ کر رہا تھا
کہ میں دروازہ کھولوں۔ مجھے لگا اب دروازہ کھولنا ضروری ہے۔ بارش اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور وہ پولیس والا پوری طرح بھیگا ہوا تھا۔ بینگ اے کڈ، میری نظر سب سے پہلے اس کی کمر کے پاس لگی پسٹل پر گئی اور مجھے ڈر محسوس ہونے لگا۔ اس نے میرا نام پوچھا اور مجھے تسلی دی کہ سب ٹھیک ہے اور مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اس کا اسمائل مجھے اور کمفرٹیبل کر گیا کیونکہ اس کے دانت پیلے تھے۔ یہ سب دیکھ کے مجھے اور عجیب سا لگا کیونکہ عام پولیس والے اکثر اچھے سے تیار ہوتے ہیں۔ یہ انسان ان سے بالکل الگ لگ رہا تھا۔ میری ہیزیٹیشن اس نے بھی محسوس کی اور جلدی سے کہا کہ اسے گھر کی تلاشی لینی ہے۔ میں بہت گھبرا گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، لیکن مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ کچھ تو غلط ہے۔ تبھی میری نظر باہر گئی اور میں نے دیکھا کہ کوئی پولیس کی گاڑی وہاں نہیں تھی۔ یہ بات مجھے اور ڈرانے لگی۔ جب وہ اندر آنے کے لیے قدم بڑھانے لگا، مجھے فوراً دروازہ زور سے بند کر دیا اور لاک کر دیا۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش بھی نہیں کی بلکہ سیدھا دروازے پر زور سے مارنے لگا۔ اس کی مار اتنی زور کی تھی کہ دروازہ ہل گیا اور مجھے پیچھے ڈھکیل دیا۔ مجھے لگا کہ دروازہ ٹوٹ جائے گا تو میں بھاگ کر لینڈ لائن فون کے پاس گیا اور 15 ڈائل کیا۔ میں اتنا زیادہ گھبرایا ہوا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آپریٹر کو بات کیسے سمجھاؤں۔ وہ بندہ لگاتار دروازے پہ زور زور سے مارتا رہا جب تک اصل پولیس نہیں آ گئی۔ اصلی پولیس کو دیکھتے ہی اس نے انہیں اپنے اصلی پولیس والا ہونے کا یقین دلانے کی کوشش کی، لیکن ان کا شک فوراً دور ہو گیا۔ اسے گرفتار کر لیا گیا۔ میرے والدین نے مجھے تب زیادہ ڈیٹیلز نہیں بتائیں، شاید میری سیفٹی کے لیے، لیکن کچھ سالوں بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ اس بندے نے انٹروگیشن میں ایکسیپٹ کیا کہ وہ مجھے کڈنیپ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر اس وقت میں زیادہ ٹرسٹی ہوتا تو آج مجھے نہیں پتا میں کہاں ہوتا۔